أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نمبر 88 سورہ غاشیہ. اس کا ترجمہ اس طرح ہے: کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا. جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے. کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے روا ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. اس کا ہندی انواد بھی ہم ایک بار پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تیرے پاس پوری سرشٹی پر چھا جانے والی یعنی قیامت کا سماچار آیا
کیا تیرے پاس پوری سرشٹی پر چھا جانے والی قیامت کا سماچار آیا؟ اس دن کتنے منہ سہمے ہوں گے، پریشرم کرتے تھکے جا رہے ہوں گے، پر وہ دہکتی آگ میں جائیں گے، انہیں کھولتے سوتے کا جل پلایا جائے گا، ان کے لیے کٹیلی جھاڑ کے سوا کوئی بھوجن سامگری نہیں ہوگی جو نہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک دور کرے گی۔ کتنے مکھ اس دن نرمل ہوں گے، اپنے پریا سے پرسن ہوں گے، اونچے سورگ میں ہوں گے، اس میں کوئی بکواس نہیں سنیں گے، اس میں بہتا جل سروت ہوگا اور اس میں اونچے اونچے سنہاسن ہوں گے، اس میں بہت سارے پیالے رکھے ہوں گے، پنکتیوں میں غلیچے لگے ہوں گے اور مخملی قالینیں بچھی ہوں گی۔ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آکاش کو کہ کس پرکار اونچا کیا گیا، اور پروتوں کو کہ کیسے گاڑے گئے، تتھا دھرتی کو کہ کیسے پساری گئی؟ اتح آپ شکشا نصیحت دیں، اتح آپ شکشا یعنی نصیحت دیں کہ آپ شکشا دینے والے ہیں، آپ ان پر ادھیکاری نہیں ہیں، پرنتو جو منہ پھیرے گا اور نہیں مانے گا تو اللہ اسے بھاری یاتنا دے گا۔ انہیں ہماری اور ہی واپس آنا ہے، پھر ہمیں ہی ان کا حساب لینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پیچھے کی جو صورت تھی سورہ الاعلیٰ، اس کے اندر کہا گیا تھا فذکر ان نفعت الذکر، کہ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع بخش ہو، اور یہاں کہا گیا ہے فذکر انما انت مذکر، یعنی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو۔ جو یہ صورتوں کا تسلسل چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ یہ کائنات جس میں انسان کو، جس میں اے انسان تجھے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جتنی زندگی تجھے یہاں دی گئی ہے، اس کو اچھی طرح سے مینج کرو، اور آخرت میں زندگی کا تم سے حساب ہونے والا ہے، اور اپنے عقائد بھی درست کرو اور اپنے اعمال بھی درست کرو۔ یعنی عقائد کے اعتبار سے یہ کہ اس کائنات کا جو رب ہے، اس کائنات کا جو الہ ہے، اس کائنات کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو معبود ہے، وہ ایک تنہا اللہ ہے، اور انسان کا بھی خالق اور مالک اللہ ہی ہے، اور جتنے تم نے ارباب اور معبودان باطلہ اللہ کو چھوڑ کر جو معبود بنا رکھے ہیں،
اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑے انسانوں میں بھی جو مجھ سے بڑے ہیں، جن کے تم سمجھ رہے ہو کہ ان کے حکموں کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو بڑا کوئی نفع کا سودا تم کر رہے ہو، یہاں بھی گھاٹا ہوا ہے۔ تو یہ جو تمام تمہارے عقائد ہیں ان کو درست کرو اور ایک اللہ کو اپنا رب بنا لو۔ اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے نظر و نیاز ہے، اسی کے لیے رکوع و سجود ہے، اور اسی کے حکم کی تعمیل ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اتباع ہے، اور یہ تمام تمہارے عقائد اور تمام اعمال، کیونکہ عقائد درست ہوں گے تو پھر اعمال درست ہوں گے، اس کی جزا تمہیں آخرت میں ملے گی جو کہ ہونے والی ہے، اور تمہیں پیدا کر کے دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ یہ پورا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے دیا مکے کے اس دور میں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، یہ وہ پیغام تھا، اور اسی پیغام کا تسلسل یہ صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا سب سے پہلے عقیدہ درست ہو جائے۔ دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے ہی تب جب کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کر لے گا، یعنی جو حقیقت ہے ان حقائق کو تسلیم کر لے گا جیسا کا تیسا۔ جب تک وہ ان حقائق کو ہی تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ دنیا کی اصل کیا ہے، اور انسان کا اور دنیا کا ربط کیا ہے، اور دنیا اور انسان اور اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا اور اس پورا نظام کائنات کی اصل کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، جب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا انسان، تب تک اس کے دنیا کے کوئی سے مسائل حل نہیں ہونے والے، اور حل ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جب تک انسان اپنے خود کی ذات کے لیے حل نہیں کر لیتا تو دوسرے انسانوں کے لیے کیا مسائل کا حل پیش کرے گا۔ دنیا میں ڈھیروں مسائل جو انسان کو دوسرے انسان سے سابقہ پیش آتا ہے، جس پریوار میں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جن بازاروں سے ہمارا لین دین ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو وہ تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اندر، لیکن ان مسائل کا حل وہ انسان کیا پیش کرے گا جو خود اپنی زندگی کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان سے یہی خطاب کیا کہ انسان اس حقیقت کو یہ جیسی ہے ویسی تسلیم کر۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بنائی اور اس دنیا کے اندر قوانین اللہ تعالیٰ نے قائم کیے، یعنی یہ ہواؤں کا نظام، یہ چاند اور سورج کا نظام، دھوپ، گرمی، سردی، بارش، پانی، کھیتی، غلہ، یہ پورا ایک نظام، ایک سسٹم یہ جو بنایا، اور اس کے اندر انسان تجھے میں نے پیدا کیا، اور پیدا اس لیے کیا کہ تیرا یہاں پر امتحان لیا جائے، اور تجھے امتحان ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے
یا یہ کہا جائے کہ اس پوری کائنات کو سیٹ کر کے اس کے اندر قوانین کو، نظام قدرت، نظام قانون کو رائج کر کے اس کے اندر تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے اختیارات کی قوت دی ہے کہ اب تیرا یہاں پر امتحان شروع ہو رہا ہے، تو ان حقائق کو یہ جیسی ہیں ویسا کا ویسا تو تسلیم کر کہ یہ سب ہے اور اس کا ایک خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مدبر ہے، ایک ہی منتظم ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی حساب لینے والا ہے، اور قیامت کا دن آنا ہے اور تیرا حساب ہونا ہے۔ یہ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد آگے کے مسائل انسانی زندگی کے حل ہونا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے مسائل تو حل ہو ہی جائیں گے جب انسان اللہ تعالیٰ کو مان لے گا، کیونکہ جس انسان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور حل تبھی ہوگا جب وہ حقیقت کو تسلیم کرے گا، تو وہ دوسروں کے مسئلے حل کرنا اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن اے انسان تو سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرو۔ اب ہو یہ رہا تھا وہاں پر کہ جو لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر رہے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، قرآن کے اندر اللہ بیان کر رہا تھا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، آخرت میں یہ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کے مسئلے بھی ان کے حل کرے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں کہ سارے مسائل حل ہوئے، جو لوگ ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، دنیا کے سارے مسائل اللہ نے حل کر دیے، لیکن یہاں تو صرف اتنی بات ہو رہی ہے کہ ایک وہ گروہ جو تسلیم کر رہا ہے حقائق کو، اور ایک وہ گروہ جو تسلیم نہیں کر رہا ہے بلکہ حقائق کو جھٹلا رہا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ بار بار اسی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسان تو اس طرف متوجہ ہو جا کہ تیرا حساب کتاب ہونا ہے، اور اس کی تیاری کر اور اپنے عقائد بھی درست کر۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتاتے رہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو بتا دی جائے، بتا دینی چاہیے، وہ مانتا ہے تو ٹھیک، اور نہیں مانتا تو وہ اپنا ہی برا کر رہا ہے۔ یہ جگہ جگہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے انسان، یہ ایک نصیحت ہے کہ ان حقائق کو تسلیم کر لو، یہ وہ نصیحت ہے کہ ان کو تسلیم تمہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان ان آیات کا مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے مخاطب ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو۔ تو شروع میں تو وہاں پہ مکے میں جن کے سامنے پیش کیا گیا وہ تھا، لیکن اب جہاں جہاں تک یہ بات پہنچی، اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ اسی طرف بار بار کھینچ کے لاتا ہے کہ انسان اس طرف متوجہ ہو جائے کہ تیرا ایک دن حساب ہونا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی آپ نصیحت کریے، اگر نصیحت نفع بخش ہو۔ پچھلی صورت میں فرمایا ان نفعت الذکر، نصیحت کریے اگر فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کریے اگر نصیحت نافع ہو، نفع پہنچانے والی ہے تو نصیحت کرتے رہیے۔ اور یہاں فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو۔ یعنی انسان کے سامنے
ایک نبی کی پوزیشن کو بھی بتا دیا کہ اے انسان، تیرا حساب کتاب تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے نبی بھیج دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کرے گا، تمہیں زبردستی کہے گا کہ کلمہ پڑھو، یا زبردستی کہے گا کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو۔ یعنی رسول کی، نبی کی پوزیشن کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا انسانوں کے لیے کہ اب انسان خود ہی فیصلہ لینے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے، گھر کا کوئی ایسا مسئلہ پھنس گیا کہ اب وہ آدمی کو کچھ فیصلہ لینا ہے، لیکن وہ اپنے بڑوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی بات کہیں، یہ کوئی مشورہ نہیں، کوئی مشورہ سب دے دیتے، لیکن پھر وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی فیصلہ آگے بڑھ کر فیصلہ لے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ، کچھ مسائل ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی میں، سب لوگ ہاتھ اونچے کر دیتے ہیں۔ مثلاً اس کے خالو ہیں، پھوپھا ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھیے ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اگر ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، تو وہ بھی ہاتھ اونچے کر دیتے ہیں۔ اور انسان کے سامنے یہ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر ہے، تمہیں جو فیصلہ لینا ہے لے لو۔ یہ مشورے سب نے دے دیے، جس کی جو سمجھ میں مشورے دیا، لیکن فیصلہ تم کو لینا ہے اس سلسلے میں، یہ مسئلہ تمہارا اپنا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ نبی کی پوزیشن کیا ہے۔ انسان سمجھ لے اچھی طرح کہ نبی کی پوزیشن کیا ہے۔ نبی کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں زبردستی گھسیٹ کر جنت میں لے جائے، یا زبردستی تمہارے پیچھے پڑ جائے کہ لٹھ لے کے کہ ادھر آؤ اور بس سنو۔ اللہ نے کہا کہ ان نفعت الذکر، اگر نفع بخش ہو تو نصیحت کرو، اور اگر جو بےہودگی پہ اتر آیا ہے، بدتمیزی پہ اتر آیا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا، ہر درمی کر رہا ہے اور ہر کچھ بکواس کرنے پہ اتر آیا ہے، تو ضرورت نہیں ہے لٹھ لے کے پیچھے لگنے کی، ہاں بس نصیحت کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس پوزیشن کو واضح کیا کہ تم صرف نصیحت ہی کرنے والے ہو، یعنی فیصلہ لینا اب انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ انسان اب خود سے فیصلہ لے کہ اسے ان حقائق کو تسلیم کر کے اللہ کے آگے اپنے اختیارات سونپ کر اس کا بندہ بن کر آخرت میں کامیاب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتائیں کہ انسان کا اپنا مسئلہ وہ حل کر لے، مرنے سے پہلے اس کے پاس وقت ہے۔ تو یہاں پر نصیحت کا پچھلی صورت میں بھی ذکر تھا، اور یہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جب نبی بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا۔ تو اس پیغام کے اندر جو پہلے کی کئی صورتوں میں بیان ہو چکا تھا، وہ وہاں کے لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ اس میں مکھیہ پیغام تو یہی تھا کہ یہ جو تم نے باطل جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو اور اللہ کو اپنا رب بنا دو۔ دوسرا مکھیہ پیغام جو تھا وہ یہ تھا کہ
مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہاری زندگی کا حساب کتاب ہوگا، اور جنت اور دوزخ کا ہونا یہ ایک طے شدہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ پیغام چل رہا تھا، وہ پہلے جو صورتیں ہوئیں اس کے اندر یہ پیغام واضح انداز میں بتا دیا گیا تھا، وہاں کے لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ پیغام کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کا انداز بیان بتا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے سامنے پیغام ان کو معلوم تھا جن کے سامنے صورت پیش کی جا رہی تھی، یعنی جس وقت یہ نازل ہوئی وہاں کے لوگ یہ جانتے تھے کہ کون سا پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اللہ کا رسول مان کر ایمان لائیں ان کی تمام باتوں پر، اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں۔ یہ پیغام وہاں کے لوگوں کے سامنے واضح تھا۔ تو اب یہ صورت ان حالات میں جب نازل ہوئی تو صورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ انداز اتنا کہنا چاہیے کہ ڈینجرس انداز میں صورت اسٹارٹ ہوتی ہے۔ حل اتاکا حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ یعنی یہ چھوٹی خبر نہیں، بہت بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر ہے انسان کے لیے، انسان کی وجود کے لیے، انسان کی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی خبر ہے تو وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی بات، وہ خبر، وہ نیوز، وہ بات پہنچی تم تک کہ نہیں پہنچی؟ بظاہر خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن تمام کفار مکہ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے، الرٹ ہو، سنو، خبردار ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، چھا جانے والی آفت ہے، بہت بھیانک آفت ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کیا ہوگا اس روز؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے، لا یسمن ولا یغنی من جوع،
جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ انسان ہوش گوش سے کام نہیں لے رہا، بڑا چرچرا ہے، بڑا چرچا ہے کمیونزم کا۔ انسان کا مسئلہ بھوک، انسانی زندگی کا مسئلہ بھوک، بھوک کا مسئلہ حل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان احساس کرے ایک اتنی بڑی تحریک جس نے ملکوں کے ملک الٹ کے رکھ دیے، ملکوں کے تختے الٹ کے رکھ دیے، ایک بھوک کو لے کے۔ انسانی بھوک کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان غور کرو، وہ دن ہوگا جب تمہاری بھوک نہیں مٹے گی۔ ہم دیکھتے ہیں بھوکے بچے بیچارے بھیک مانگتے روڈوں پر، لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی بھوک مٹ جائے۔ بچہ بڑا کوئی بھی ہو، انسان خوش ہوتا ہے کیونکہ بھوک کا احساس ہر انسان جانتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس روز بھوک نہیں مٹے گی تیری انسان، ایسا کھانا تجھے ملے گا جس سے تیری بھوک نہیں مٹنے والی۔ یعنی وہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ انسان کو آگ کی تپش اور کھولتا ہوا پانی یہ سب تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں اسے بھوک پیاس بھی لگے گی۔ آگ میں جلے گا، پریشان ہوگا، تھکا باندھا، ادھر ادھر پریشان، کہیں سایہ ڈھونڈے گا، کہیں کچھ کر، مطلب بہت ہی ڈینجرس وہ دن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھا جانے والی آفت، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس میں خوف زدہ ہوں گے، یعنی ڈر بھی، خوف زدہ بھی ہوگا انسان، پلس سخت مشقت۔ دنیا میں بھی مشقت کرتا ہے لیکن وہاں بھی کچھ نہ کچھ مشقت کرے گا اس پریشانی سے بچنے کے لیے۔ جو اس کی کہنا چاہیے چہرے پہ، کہتے ہیں نا ہم لوگ آپس میں اپنی زبان کے اندر کہ ہوائیاں ہو گئی چہرے، ایسی خبر سن کے، ایسی حالت جب انسان کے سامنے آئی، ایسے ایسے حالات، انسان کے ہوش ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، چہرے کی ہوائیاں ہو گئی، یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس روز چہروں کا کیا حال ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ اس صورت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے صورت شروع ہو اس کے اندر جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ خبر وہ خبر جو انسان کی
کہنا چاہیے کہ ایسی خبر جس کے اوپر انسان کے کان کھڑے ہو جائے، پوری توجہ سے سنے اور اس خبر کو دوسروں کو بتائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی خبر کہیں سے آتی ہے کہ صاحب فلاں جگہ یہ ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، مثلا سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا یا کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا یا کچھ، تو وہ آدمی اس کے چرچے کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، غاشیہ کی خبر، چھا جانے والی آفت، ایسی خبر انسان اس طرح، یعنی خبر کی اہمیت کو بتایا۔ اسی لیے یہیں سے بات حل عطا کا حدیث الغاشی، تو انسان اس طرح متوجہ ہو کہ یہ ہونے والا ہے اور اس خبر کو سیریسلی لے اور اس کو ہنسی ٹھٹے میں نہ اڑائے اور اس کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر پوری طرح متوجہ ہو۔ اس کے بعد بتایا کچھ چہرے اس روز بار رونق ہوں گے، یہ بھی خبر کا حصہ ہے۔ اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھا جانے والی آفت آنے والی ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے دو گروہ، جو مان رہے ہیں وہ اور جو نہیں مان رہے وہ، ان کا انجام کار کیا ہونے والا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے، یعنی بھوشیہ کی خبر دی جا رہی ہے۔ لوگ باگ ہم دیکھتے ہیں کہ بھوشیہ کو لے کے بڑے اتسک رہتے ہیں، بڑے اتساہت ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، صاحب دیکھو میری ہاتھ کی ریکھائیں کیا کہتی ہیں، میرا بھوشیہ پہ کیا ہوگا، ہمیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑی اپنی زندگی کے بھوشیہ جاننے سے۔ اللہ تعالیٰ بھوشیہ کی خبریں دے رہا ہے کہ انسان کا اصلی بھوشیہ جو ہونے والا ہے، نتیجے کے اعتبار سے انسان کا جو بھوشیہ ہے، وہ لاسٹ اینڈ فائنل الٹیمیٹ نتائج جو اس کو ملنے والے ہیں وہ کیا ہے۔ تو ایک طرف وہ ہے، وہ چہرے جو پریشان ہوں گے، جو نہیں مان رہا ہے اللہ کے پیغام کو، نہیں تسلیم کر رہا ہے اور نہیں مان رہا ہے اس بات کو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور کچھ چہرے وہ جو مان رہے ہیں۔ کچھ چہرے اس روز بار رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ یہ ان کا تذکرہ کیا جو انسان کامیاب ہوں گے اس روز۔ دونوں بار اس خبر کا تذکرہ کیا کہ اس روز کیا ہوگا، اور دو طرح کے گروہ، کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والوں کے نتائج بتائے، اور پھر اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات کو شروع کیا کہ انسان اس خبر کی تصدیق کرنے کے طور پر اور آگے کی آیات آ رہی ہیں کہ انسان اس طرف توجہ دے کہ وہ جو خبر پیچھے سنائی گئی ہے، پچھلی 17 آیت نہیں 16 آیات 16 آیات تک یہ جو خبر سنائی گئی ہے، اور نفیس فرش بچھے ہوں گے، اس کے بعد اب ان خبر کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ انسان کی عقل سے بات کر رہا ہے، جو نہیں مان رہے تھے کہ اب وہ متوجہ ہو۔ یہ تو نتیجہ ہو گیا، ایک نہ ماننے والوں کا انجام بتایا، ایک ماننے والوں کا انجام بتایا۔
اور پھر واپس خطاب پلٹا انہی کی طرف جو نہ ماننے والے تھے. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ لوگ نہیں مانتے کہ یہ سب ہونے والا ہے، یہ خبر جو ہم دے رہے ہیں وہ دن آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ یعنی نہ ماننے کی کوئی وجہ، یہ تمہارے پتھر کے بت جن کے آگے تم چڑھاوے چڑھا رہے ہو، ان کے آگے جھک رہے ہو، کیا ان اونٹوں کو انہوں نے پیدا کر دیا ہے؟ ذرا غور کرو، یعنی وہ لوگ زیادہ غور کریں جو نہیں مان رہے تھے اور آج بھی جو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو بھی کیسے بنائے گا. کیف خلق، کیسے بنائے گا؟ یعنی بالکل جو ضرورت ہے تمہاری وہاں پر جہاں تم رہ رہے ہو، ان اونٹوں کی جو پیدا کیے گئے ہیں جس لحاظ سے تمہارے وہ کام آتے ہیں، ہر لحاظ سے ذرا غور کرو کہ کیسے بنے. ظاہر ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے، وہ کوئی کیا ہے؟ اللہ ہے. وہ خود مانتے تھے کفار مکہ کہ ہاں اللہ نے سب بنایا، اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس بات کو نہیں مان رہے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام، اس بات کو نہیں مان رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، اس بات کو نہیں ماننے کو تیار تھے وہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. وہ حیرت کرتے تھے اس بات پر کہ صاحب جب ہم مٹی میں رل مل گئے اور ریزہ ریزہ ہوئے تو ہم بہت سیدھا ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، تو ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ ان کو یہ ممکن نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے ہیں؟ اور بھی دوسری چیزوں کی طرف انسان دیکھے کہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. یہ سب تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سب پورا سیٹ اپ جمایا گیا ہے. یہ سب کیسے ہے؟ اونٹ کیسے بنائے گا؟ زمین کیسے بچھائی گئی؟ کیسے ہوا؟ یہ خود ہو گیا، خود ہو گیا. یہ عقل سے کام نہیں لیتے. یہ سب کیا گیا، سب بنایا گیا، اونٹ کو پیدا کیا گیا. ذرا غور کرو، پوری ان چاروں آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کے اوپر زور ہے. ہاؤ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے بلند کیا گیا آسمان؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے انہیں نصب کیا گیا، کیسے انہیں جمایا گیا، کیسے انہیں سیٹ کیا گیا. اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کیسے بچھائی گئی. اس طرف نہیں دیکھتے تم.
افلا ینظرون، تم نہیں دیکھتے اس طرح؟ اندھے ہو؟ ارے اندھے ہو کیا؟ دکھ نہیں رہا؟ یہ سب دکھ رہا ہے نا؟ افلا، تو کیا نہیں دیکھتے؟ ینظرون، نہیں دیکھتے؟ لا ینظرون، نہیں دیکھتے؟ الی الابل کیف خلقت، اونٹوں کی طرف کیسے خلقت، کیسے پیدا کیے گئے؟ اندھے ہو کیا؟ آنکھوں کے اندھے ہو کیا؟ عقل کے اندھے ہو کہ دل کے اندھے ہو؟ کیا ہے تمہارے ساتھ مسئلہ؟ نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیے گئے؟ کیسے آسمان کو بلند کیا گیا؟ کیسے پہاڑوں کو جمایا گیا؟ کیسے زمین کو بچھایا گیا جس کی چھاتی پہ بڑا دھندلا سے گر رہے ہو؟ کیسے آٹومیٹک ہو رہا ہے کیا؟ کیسے پیدا کیا ہے؟ غور کرو نا، جب غور کرو گے تو تمہاری عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ ہاں اس کو پیدا کرنے والا ہے کوئی۔ اور جب اتنی یہ سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، یہ پورا نظام ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے، بنایا گیا ہے، پورا سیٹ اپ جمع ہوا ہے، ہر چیز کی سویدھا ہے، ہر چیز کمفرٹیبل ہے انسان کی زندگی جہاں یہاں جینے کے لیے، تو بھیا پھر وہ خبر جو تمہیں دی جا رہی ہے کہ آخرت آنا ہے، خدا کی عدالت لگنا ہے، اس میں کھڑے ہونا ہے، وہ چھا جانے والی آفت کا دن، وہ غاشیہ وہ آنے والا ہے، سننے کو ہی تیار نہیں سنتے تو کیا کرا جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جانو، تمہارا کام جانے، ماننا ہو مانو، نہیں ماننا مت مانو۔ فرما دیا فذکر انما انت مذکر۔ اچھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جا، تم بس نصیحت ہی کرنے والے، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا، انکار کرے گا، تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ حقیقت کو جھٹلاتے ہو جھٹلا دو، آنکھیں بند کرو وہ بند کرے رہو، دلوں کو اپنے تم نے غلافوں میں پیک کر لیا، کر لو، اس سے حقیقت نہیں بدلے۔ حقیقت جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ان الینا ایابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بس نصیحت کر دو، باقی چھوڑو، ہم کیا کریں گے؟ ان کا حساب لینا بھی ہمارے ذمے ہے، اور ان کو پلٹنا تو ہے ہی، ہماری ہی طرف پلٹ کے آئیں گے۔ کہاں جائے گا انسان؟ انسان ذرا عقل سوچے، ذرا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ ثم ان الینا ایابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ اس میں کون سا ایسا شک والی بات یا شبہ والی بات یا انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا انسان تو کہاں پلٹے گا؟ مرنے کے بعد انسان اللہ ہی کی طرف تو پلٹ کر جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ کیا کہیں اور بھاگ جائے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے تو واپس جب تو مرے گا تو تجھے تیری روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور تو کہاں جائے گا؟
ظاہر ہے اللہ کے قید میں ہی تو گرفتار کر کے لایا جائے گا. کہاں جائے گا انسان؟ کیسا بد عقل بے عقل ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا بات. کہاں جائے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہی تو تجھے قید کر کے واپس لے کے جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں حساب بھی لوں گا، حساب لینا بھی میرے ہی ذمہ ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بس نصیحت کر دو، نہیں مانتے تو پلٹ کے ہماری طرف ہی آئیں گے اور پھر ہمیں ان سے حساب لے لیں گے. یہاں سے ایک چیز اور تھوڑا سا انسان متوجہ ہو جائے کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان اگر سب سے بڑا مقام کسی کو دیا تو اپنے رسولوں کو دیا. یہاں سے رسول کو بھی بیچ میں سے ہٹا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہر انسان سے مخاطب ہو رہا ہے. ڈائریکٹ، کوئی سہارا نہیں، کوئی بیچ میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف پلٹ کے آؤ گے اور ہم ہی حساب دیں گے. بڑا ہی ڈینجرس معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور انسان اس طرف متوجہ ہو جائے کہ وہ دن بڑا ڈینجرس دن ہے اور اس دن کی تیاری کرے، اپنے اعمال درست کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، رسولوں کی بات کو مان لے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دے اور اس دن کے عذاب سے بچا لے جو بہت ہی ڈینجرس ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چھا جانے والی آفت، اس دن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جیسا کہ ہم نے پچھلی صورت کے اندر بھی، جس سے پہلے سورہ الاعلیٰ کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو مکے کے اندر یعنی عرب، پورے عرب کے اندر ہی عربی زبان بولنے والے جو پورا علاقہ تھا اس وقت، وہی اپنا پورا پیننسولا عرب جو تھا، اس میں پورے میں عربی بولی جاتی تھی اور خانہ کعبہ وہاں پر موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا. اس کے لیے پورے عرب کے اندر بت پرستی پھیلی ہوئی تھی حالانکہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا گھر اسے مانتے تھے اور اس کے حج کے لیے آتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پہچانتے تھے. یہاں پر بھی ہم پھر سے اسی بات کا یعنی دہرانا چاہتے ہیں کہ سارے انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، کچھ بھی ان کی زبان ہے، کچھ بھی ان کا کلچر ہے، کچھ بھی ان کا دھرم ہے، کچھ بھی ان کی کہنا چاہیے کہ جو ماں باپ سے ان کو جو کچھ ملا ہے وہ جو بھی کچھ بھی ہے، خدا کا تصور، گاڈ کا تصور جو ایک انسان کے ذہن میں جو ہے خدا کا تصور ہوتا ہے، یعنی ایک سپریم پاور، اوپر والا کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایشور کہتے ہیں، تو بہت سے لوگ برہم کہتے ہیں، کتابوں جو بھی ہے، بہت سے لوگ گاڈ کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور بھی زبانوں میں شاید، تو یہوہ کہتے ہیں یہودی لوگ. وہ جو خدا کا تصور جو انسان کے دل میں ہے، جسے انسان خوب اچھی طرح پہچانتا ہے کہ میرا بنانے والا، اوپر والا،
وہ شخص اور انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ اس کو پکارتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، انسان سب اس سے پہچانتے ہیں۔ یہ زبردستی کی دھاندلائی اور جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر دوسروں کو دھوکہ دینے نکلتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خدا نہیں ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو پہلے دھوکہ دیتے ہیں اور پھر دوسروں کو دھوکہ دینے نکلتے ہیں، جھوٹے۔ وہ خود اپنے آپ میں جھوٹے، کیونکہ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی رگِ جان سے زیادہ قریب ایک شخصی کا احساس ہر انسان کو ہے۔ تو بہرحال وہ جو شخصی ہے، وہ جو اوپر والا ہے، وہ جو طاقت ہے جس کو انسان من ہی من میں پکارتا ہے، پہچانتا ہے، مصیبت کے وقت اسی کو آنکھیں بند کر کے یاد کرتا ہے، بھلے اس کو وہ جس نام سے بھی پکارتا ہو اسی کو پکارتا ہے، سب بھول جاتا ہے، دیوی دیوتا اور بت آستانے، پروہت پنڈت جو ان کو لوٹتے ساری زندگی دھوکے دے دے کے، ان کو سب کو بھول جاتا ہے۔ جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اسی مالک کو پکارتا ہے کہ اے مالک، اے اوپر والے، اے رحم کرنے والے، اے دیالو، اے کرپالو، مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ انسان کے اندرون سے وہ آواز جو آتی ہے اس کو انسان پہچانتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شکتی، وہ پاور، وہ طاقت، اس کو عرب والے لوگ اللہ کہتے ہیں۔ اس چیز کو نظر میں رکھ کر ہر انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہو، جس لفظ سے بھی وہ اوپر والے کو پکارتا ہو، اس کو وہ جب قرآن پڑھے تو اس کی جگہ وہ اس لفظ کو رکھے۔ اللہ لفظ جہاں جہاں آ رہا ہے قرآن میں، اس لفظ کو رکھ کے اور پھر وہ قرآن کو پڑھے، تو اس کو ایک یہ طریقہ کیا بولتے ہیں، اگر وہ اپنائے گا تو اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم اسی سورت کو ایک بار پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے انڈیا کے اندر عام طور سے ہندی بولنے والے ہیں، اور ایک عام طور سے میں نے دیکھنے میں آیا کہ لوگ بہت اوپر والے کو جب پکارتے ہیں تو یا تو مالک کہتے ہیں یا پھر وہ بھگوان کہتے ہیں یا ایشور کہتے ہیں۔ تو اس پوری صورت کو تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں، کیونکہ ہم ہندی میں پڑھ رہے ہیں، تو ذرا سا تصور کریں کہ اس صورت کو اس ایشور نے آپ کے پاس بھیجا۔ اب آپ یہاں پر اس صورت میں جہاں جہاں اللہ لفظ آ رہا ہے وہاں پر آپ ایشور لکھیں، ایشور لفظ لکھنے اور اس صورت کو پورا پڑھیں۔ پھر آپ تصور کریں کہ یہ آپ کا ایشور آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آپ کو ماننا نہیں ماننا بات کی بات ہے۔ 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا اس طرح اس کو پڑھ کے اس سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو اس انداز میں تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ عرب کے لوگ جس شکتی کو مانتے تھے، جس کو آپ ایشور کہہ دیتے ہیں یا دوسری زبانوں میں گاڈ کہتے ہیں یا اور زبانوں میں کچھ اور کہتے ہیں، اس کو وہ لوگ اللہ کہتے تھے۔ تو آپ اللہ کی جگہ وہ لفظ لکھ لیں اور پھر قرآن کو پڑھیں۔ ہم اس صورت کو ایک بار پڑھیں۔ اس پوری صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک جگہ پوری صورت میں آخر میں، سب سے آخر کی کل 26 آیتیں، اس میں سے 24ویں آیت ہے، یعنی تھرڈ لاسٹ میں اللہ کا نام آیا، باقی پوری صورت میں کہیں اللہ کا نام آیا ہی نہیں۔ اب آپ جو بات میں نے کہی اس کو ذہن میں رکھیں اور اس صورت کو پڑھیں، گاڈ کہیں یا ایشور یا پربھو یا جو بھی کہیں، کہ وہ جس کو آپ محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں، آپ کے جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں، جس نام سے بھی اسے پکارا جاتا ہے، اور یا آپ جس نام سے پکارتے ہیں یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کے وہ نام جو سب اچھے ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ لیکن جو آپ کے ذہن میں تصور ہے، ابھی تو ہم اس بات کی ذکر کر رہے ہیں کہ جسے انسان خود سے محسوس کرتا ہے کہ میرا بنانے والا، میرا مالک، میرا خالق، میری رکشا کرنے والا، مجھ پر دیا کرنے والا، مجھ پہ کرپا کرنے والا، وہ
ایشور وہ بھگوان، وہ پربھو، وہ مالک، وہ اوپر والا، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تیرے پاس پوری سرشٹی پر چھا جانے والی قیامت کا سماچار آیا؟ اس دن کتنے منہ سہمے ہوں گے، پریشرم کرتے تھکے جا رہے ہوں گے، پر وہ دہکتی آگ میں جائیں گے، انہیں کھولتے سوتے کا جل پلایا جائے گا، ان کے لیے کٹیلی جھاڑ کے سوا کوئی بھوجن سامگری نہیں ہوگی جو نہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک دور کرے گی۔ کتنے مکھ اس دن نرمل ہوں گے، اپنے پریا سے پرسن ہوں گے، اونچے سورگ میں ہوں گے، اس میں کوئی بکواس نہیں سنیں گے، اس میں بہتا جل سروت ہوگا اور اس میں اونچے اونچے سنہاسن ہوں گے، اس میں بہت سارے پیالے رکھے ہوں گے، پنکتیوں میں غلیچے لگے ہوں گے اور مخملی قالینیں بچھی ہوں گی۔ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے، اور آکاش کو کہ کس پرکار اونچا کیا گیا، اور پروتوں کو کہ کیسے گاڑے گئے، تتھا دھرتی کو کہ کیسے پساری گئی۔ اتہ آپ نصیحت دیں، اتہ آپ شکشا دیں کہ آپ شکشا دینے والے ہیں، آپ ان پر ادھیکاری نہیں ہیں، پرنتو جو منہ پھیرے گا اور نہیں مانے گا۔ اتہ آپ شکشا دیں کہ آپ شکشا دینے والے ہیں، آپ ان پر ادھیکاری نہیں ہیں، پرنتو جو منہ پھیرے گا اور نہیں مانے گا تو ایشور اسے بھاری یاتنا دے گا۔ پیغام بالکل واضح ہے۔ آپ شکشا دیں کہ آپ شکشا دینے والے ہیں، آپ ان پر ادھیکاری نہیں ہیں، پرنتو جو منہ پھیرے گا اور نہیں مانے گا تو پربھو اسے بھاری یاتنا دے گا، تو گاڈ اسے بھاری یاتنا دے گا، تو یہوے اسے بھاری یاتنا دے گا، تو خدا اسے بھاری یاتنا دے گا، تو اوپر والا اسے بھاری یاتنا دے گا، تو مالک اسے بھاری یاتنا دے گا۔ یعنی جس نام سے آپ پکارتے ہیں اسے، اس کو جسے آپ اپنے دل میں اپنی انترآتما میں محسوس کرتے ہیں، اس سے اللہ کی جگہ آپ رکھ کر یہاں پڑھ کر دیکھیں، کیونکہ عرب کے لوگ اسے اللہ کہتے ہیں، تو یہاں پر ذکر ہے تو اللہ اسے بھاری یاتنا دے گا۔ اس کا ترجمہ آپ اپنے خدا کو یہاں پر رکھ کر دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بات وہی خدا آپ سے کر رہا ہے جو آپ کے بالکل دل کے نکٹ ہے، وہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ کلام عرب میں نازل ہوا، پھر عرب سے مجھ تک آیا، وہاں پہ اللہ نے پہنچایا، پھر اللہ نے مجھ تک یہاں پہنچایا، نہیں، بلکہ آپ جب اسے پڑھیں گے قرآن کو تو آپ کو ایسا لگے گا یہ وہی اللہ ہے جسے میں دل میں جانتا ہوں، جسے بالکل میں اپنے سمیپ پاتا ہوں، جو میرے اوپر دیا کرتا ہے، میرے اوپر کرپا کرتا ہے، مجھے پیدا کرتا ہے، مجھے موت دیتا ہے، اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، میں اسے پکارتا ہوں مصیبت کے وقت۔ یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی پربھو ہے، یہ وہی ایشور ہے، یہ وہی گاڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ سنایا؟ آپ شکشا دیں کہ آپ شکشا دینے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان پر ادھیکاری نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ آگے کی کیا بات ہے؟ پرنتو جو منہ پھیرے گا اور نہیں مانے گا تو اللہ اسے بھاری یاتنا دے گا، تو ایشور اسے بھاری یاتنا دے گا، انہیں ہماری اور ہی واپس آنا ہے، پھر ہمیں ہی ان کا حساب لینا ہے۔ اس طرح سے آپ قرآن کو پڑھیں، سبھی میرے انسانی بھائی، یہ نہ سوچیں کہ یہ
عرب میں نازل ہوا تھا تو یہ عربوں کا ہے، نہیں، یہ عربوں کا نہیں ہے، یہ تو اس اللہ کا کلام ہے جس نے عرب کیا اور ہندوستان کیا اور پاکستان کیا، پوری زمین اسی نے پیدا کی ہے۔ آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی عقل اور بدھی کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ آپ کی انترآتما جس میں آپ اسے پہچانتے ہیں، جب آپ اسے مصیبت کے وقت پکارتے ہیں، وہی اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ عرب سے مطلب نہیں ہے۔ آکاش اور سورج اور چاند کو اس نے پیدا کیا ہے، پوری کائنات اس نے پیدا کی ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا سرشٹا ہے، وہ اس کا رچیتا ہے، اس نے پیدا کیا، وہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے اور آپ کو آپ کی حقیقت بتا رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اس پورے جمع کے سیٹ اپ کے اندر تجھے پیدا کیا ہے، اور اس سیٹ اپ کے اندر پیدا کرنے کے بعد تجھے اختیارات دی، تجھے طاقت دی اور تجھے راہ دکھلا دی کہ یہ حلال کا راستہ اور یہ حرام کا راستہ، اور خدا کا بندہ بن کے رہے، مصیبت آئے اس پر صبر کر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملے تو اس پر اس کا شکر ادا کر، اور خدا کا بندہ بن کے رہے، اور اسی کے آگے جھک جا، اسی کے آگے اپنے پورے اختیارات سونپ کر سرنڈر ہو جائے کہ اللہ بس تیرا حکم، باقی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام آپ کو دیا ہے، یہ وہی اللہ ہے جسے آپ اپنے دوسرے ناموں سے پکارتے ہو۔ تو اس طرح میرے بھائی آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔